لیبر کا، تو مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں، لیکن شاید 27-28 اکتوبر کی ڈیٹ تھی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہاں پر کچھ کیسز ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، کچھ پازیٹیو کیسز آئے ہیں۔ اس وقت تک یہ نہ اخبار میں خبر تھی نہ میڈیا میں خبر تھی۔ میں نے اسی دن میٹنگ کی اور تمام جو ہمارے CC کے افسران نے میٹنگ کی، اس کی تفصیلات لی، اور اس کے اوپر میں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس کی تحقیقات کیجیے، اور یہ کمیٹی بنی تھی 29 اکتوبر 2025 کو۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کی اور ہم نے اس کے نتیجے میں اس وقت وہاں پر جو لوگ افسران تعینات تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان کو ہٹایا اور ان کو سسپینڈ بھی کیا گئے، لوگوں کو کچھ کیا، وہ تفصیلات ساری میرے پاس موجود ہے، وہ کارروائیاں نے کی۔ اس کے بعد غالباً 7 نومبر کو یا نومبر کے پہلے دوسرے ہفتے میں کچھ افراد نے جو ہمارے پروونشل ombudsman ہیں ان کے پاس جا کے یہ درخواست جمع کرائی اور انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا۔ وہاں پر پھر ombudsman نے یہ ہدایت جاری کی کہ آپ ایک اور تحقیقات، اس کی مزید تحقیقات کرائیے، ایک کمیٹی بنائیے۔ ہم نے ان کے حکم پر ایک اور تحقیقاتی کمیٹی، اس کی انکوائری کمیٹی ہم نے بنا دی۔ مین وائل یہ ہائی کورٹ میں بھی کسی نے کیس کر دیا اور ombudsman کے پاس بھی یہ کام چلتا رہا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ 28 یا 29 اکتوبر کو جب ہم نے یہ کمیٹی بنائی، اس کے بعد سے یہ کیسز نہیں ہوں گے۔ یہ جو بھی آ رہے ہیں نا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہیں یہ اس سے پہلے کے ہوں گے۔ اب میں اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی نمبر کتنا ہے، اس لیے کہ جتنی آپ اسکریننگ کرتے جائیں گے اس کے نتیجے میں ہی لوگ سامنے آتے جائیں گے کہ جی کتنے کیسز ہیں، کس طرح نہیں ہیں۔ اس پر جتنی اسکریننگ ہوئی ہے، جو ابھی جو نئی رپورٹ ہمارے پاس آئی، انکوائری رپورٹ آئی، اس میں 78 بچوں کا ان کے پاس ڈیٹا تھا جو ان کے پاس آئے۔ باقی کئی لوگ ان کے پاس نہیں آئے، انہوں نے بلایا لیکن نہیں آئے۔ خیر ظاہر پریشان فیملیز ہیں، ہم ان کو فورس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان تک پہنچیں اور یہ ساری تفصیلات ہم ان سے لے لیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دیکھیں یہ مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے، کوئی ڈاکٹر، اسپتال کا کوئی عملہ، کوئی افسر، ظاہر جان بوجھ کے تو کسی نے نہیں کیا ہوگا، لیکن کوتاہی ہوگی کسی نہ کسی کی، لاپرواہی ہوگی کسی نہ کسی کی، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور اس انکوائری کمیٹی نے کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آپ کے جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی آپ کریں۔ انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں، ہم اس پر کارروائی بھی کریں گے۔ لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو بچے متاثر ہیں، جو فیملیز متاثر ہیں، ان کا ہم کیا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں کمپنسیشن ایک چھوٹا لفظ ہے، یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے، نہیں۔ ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، ہمیں جتنا خرچہ کرنا پڑا ان بچوں کے علاج پر ہم کریں گے، اور یہ سوشل سیکورٹی کرے گی۔ ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے، اور ہم ان کو کسی صورت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ان کی فیملیز یا ان کے جو بچے ہیں وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا، جتنا انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے، اور ہم ان بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ابھی نمبر مجھے ایگزیکٹلی نمبر میں نہیں بتا سکتا۔ ہائی کورٹ گئے تھے، ان کے وکیل نے جو تھا انہوں نے کہا 200 کے قریب ہے، مجھے نہیں پتا۔ ہمارے پاس 78 کنفرم انکوائری رپورٹ اس کے نتیجے میں آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں سرنج کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرنج کے ذریعے پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جو سرنجز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دفعہ یوز ہوتی ہے، اس کے بعد لاک ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ ناقابل استعمال ہے، وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے بیٹھ کے آپس میں جو ڈسکشن کیا ہے، ہمیں 2-3 اور ایسے وجوہات اس کی لگتی ہے کہ شاید وہ چیزیں انہوں نے کی ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ انفیکشن ہوا ہو۔ تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے نتیجے میں بھی پہنچیں گے، اور ہم ذمہ داروں کو سزائیں بھی دیں گے، اور جو بچے، جو فیملیز متاثر ہیں، ان کی ہر طرح سے